احمدیہ مسلم جماعت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتی ہے۔ جماعتی عقائد کی روشنی میں ناظرین کے لیے ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات سراسر جھوٹ اور بہتان عظیم ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی۔ نام نہاد علماء احمدیہ مسلم جماعت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ احمدیہ مسلم جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی، حالانکہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام علی اعلان بیان فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، قرآن کریم کو خاتم الکتب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 107۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب آیت 41 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے، چنانچہ یہ مقدس اعلان ان مبارک الفاظ میں کیا گیا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ الاحزاب آیت 41۔ ترجمہ: اس آیت کا اس طرح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس اعلان کے بعد ہم دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہیں کرتا، اس کا اسلام احمدیت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس آیت میں ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی بیٹے کے ہونے کی نفی کی گئی ہے، اور دوسری طرف روحانی باپ ہونے کا اس بات بھی کیا گیا ہے تاکہ وہ اعتراض جو انا شانیہ کا ہول ابتر میں ہے دور کیا جائے۔ بدقسمتی سے موجودہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد ہے نبیوں کو ختم کرنے والا، اور آئندہ غیر تشریعی نبی بھی نہیں آ سکتے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جسم عنصری کے ساتھ زندہ موجود ہیں، جو دوبارہ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آئیں گے، گویا کہ وہ آخری نبی ہوں گے۔ ناظرین کرام، ان بنیادی معنوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے احمدیہ مسلم جماعت پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ اسے منکر ختم نبوت کا خطاب دیا جاتا ہے۔ میں یہاں واضح کر دوں کہ ہمارے نزدیک شریعت اسلامیہ مکمل، عالمگیر اور ہمیشہ محفوظ رہنے والی شریعت ہے۔ ملعون ہے وہ انسان جو اس نبوت کا مدعی ہے جس سے دین اسلام منسوخ اور قرآن مجید محمل کتاب قرار دینی پڑے۔ ہم محض اس نبوت کے اجراء کے قائل ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملتی ہے، اور قرآنی شریعت کے نفاذ میں معاون و ممد ہے، اور ایسی نبوت قرآن مجید سے ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت 70 میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اس امت میں جو 4 انعامات ملیں گے، یعنی نبوت کا، صدیقیت کا، شہادت کا اور صالحیت کا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کے نتیجہ میں ہی حاصل ہوں گے۔ اسی طرح سورہ الحج آیت 76 میں اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان موجود ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے اور آئندہ بھی چنے گا۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ کی دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بھی جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ملنے والی ذلی نبوت کا ذکر ہے۔
اسی طرح احادیث میں بھی اس بات کی طرف قطعی اشارہ ہے کہ آنے والا مسیح موعود جو اس امت سے ہوگا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں مقام نبوت حاصل کرے گا۔ احمدیہ مسلم جماعت کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین، معرفت و بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور آپ یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ الحکم جلد 9 صفحہ 9، مورخہ 17 مارچ 1905۔ پس مختصر یہ کہ قرآن مجید میں بیان شدہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں اور جامع ہیں تمام کمالات انبیاء علیہ السلام کے، اور منتقل کرنے والے ہیں ان کمالات و برکات کو اپنے متبعین میں۔ گویا آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کامل غنی بھی ہیں اور کامل سخی بھی ہیں، اور حق تو یہ ہے کہ وہ غنی کس کام کا جو ساتھ میں سخی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔